إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعے کے اس مبارک دن میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اللہ سے توبہ کرنے پہ. ایک اکثر سوال لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے کہ اگر میں میرے اعمال نامے میں بہت سارے اگر گناہ جمع ہو چکے ہیں تو کیا میں اللہ کے پاس کس منہ سے واپس جاؤں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. بہت سارے لوگ یعنی آج کے اس دور میں کچھ ایسے آوازیں بھی سننے کو آتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ اب تو سوائے گناہ کے میرے پاس کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیے دوستو، ایک بات تو آپ بالکل یعنی واضح طور پہ اس کو اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت سمجھ لیں کہ انسان جتنا بھی خدا نخواستہ گناہوں میں چلا جائے، اللہ کبھی بھی اپنا دروازہ انسان پر بند نہیں کرتے جب تک کہ وہ انسان اپنے اللہ کے پاس واپس آ کے توبہ نہ کر لے. تو یہ تو ایک انتہائی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان اپنی سوچ اس طرح سے رکھے کہ اللہ، میں خدا نخواستہ گناہوں میں اتنا ڈوب چکا کہ اب تو میں توبہ بھی کروں گا تو اس کا کوئی جو ہے نا مجھے بینیفٹ نہیں ہوگا. اللہ جو ہے وہ کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اور انہوں نے اپنی جو رحمت ہے اس رحمت میں توبہ کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دے رکھا ہے. یعنی اللہ کی جو رحمتوں کے خزانے ہیں، ان رحمتوں کے خزانوں کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کو ایک ڈیفرنٹ لیول کا مقام دے رکھا ہے. یعنی جس کا مطلب ہے کہ اپنے ان بندوں کو دیکھنا کہ جو غلط ہو جاتے ہیں، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور یقیناً اللہ ان کو معاف کرتا ہے. تو ایک تو دیکھیں، اللہ پاک سب سے پہلے توبہ کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن پاک میں اس کا کانسیپٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے جو واقعہ نقل کیا ہے قرآن پاک کے اندر، کئی جگہ پہ یہ موضوع اللہ پاک لے کے آئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس سے پہلے ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ابلیس بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی جو اس وقت کا جو ملکوتی جو ملائک کا نظام تھا، اس ملائک کے نظام میں although کہ وہ ایک جن تھا، لیکن باوجود جن ہونے کے اس کے اعمال کم و بیش فرشتوں والے اعمال تھے، تبھی وہ ان فرشتوں کی صحبت میں وہاں پہ رہتا تھا، اور وہ خاصے درجے پہ کیونکہ اس کے پاس نفس تھا، تو وہ نفس ہونے کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجے پہ فائز تھا. لیکن جب اللہ پاک نے اپنا ارادے کا اظہار کیا کہ آدم علیہ السلام کو میں زمین پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں آدم کو اپنا خلیفہ نائب مقرر کر رہا ہوں، تو اللہ سے کہنے لگا، فرشتوں نے کہا قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک نقدس لک. تو فرشتوں نے اپنا کنسرن اللہ سے ظاہر کیا کہ اللہ، آپ زمین پہ جو خلیفہ بنائیں گے وہ خون بہائے گا، وہ فساد پھیلائے گا، تو ہم تو آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. اب اس میں شیطان بھی موجود تھا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم صادر فرمایا کہ انی عالم وانتم لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، تو فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا فسجدوا لآدم، آدم کے واسطے سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا. فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس جو تھا چونکہ اس مجمع میں موجود تھا
اور تمام ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو اس نے الا ابلیس، ابلیس وہاں پہ کھڑا رہا، کیونکہ حکم اللہ پاک نے ابلیس کو بھی دیا تھا، کیونکہ آگے آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ حکم اللہ نے مجموعی طور پہ سب کو دیا تھا، جن جو کہ شیطان اس وقت عزازیل تھا موجود تھا اور باقی ملائک، تو فرشتوں نے فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس جو تھا کھڑا رہا، تکبر کیا، ہٹ درمی کی، وکان من الکافرین، ابا واستکبر، تکبر کیا، ہٹ درمی کی، وکان من الکافرین، اور اللہ کے انکاریوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے اس کو فوراً وہاں سے جانے کو نہیں بولا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا جس کا سجدہ کرنے کو میں تجھے کہہ رہا ہوں؟ تو اس کے جواب میں شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، اے اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو میری تخلیق اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ ان ادر ورڈز اس کے اندر جو تکبر آیا وہ اپنے کو، اس نے اپنے آپ کو انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا، اور وہ اس بات سے انکاری ہو گیا، منکر ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو مانتا۔ تو اللہ نے جب اس سے پوچھا تو اللہ نے اس کو یہ پوچھا کہ تجھے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آپ کے آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، یہ بات اقرار کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہ میں آپ کو توبہ سے کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ میں کہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ اس دیکھیں شیطان جو تھا، نہ وہ جوا کھیلتا تھا، نہ وہ شرابی تھا، نہ زانی تھا، نہ سود خور تھا، نہ حرام خور تھا، اس زمانے میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس نے انکار کیا اور پھر تکبر کے ساتھ ڈٹا رہا۔ یہ اس کی بنیادی وہ غلطیاں ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمتوں سے وہ دھتکارا گیا۔ تو جب اس نے یہ کہہ دیا، یعنی صرف واحد یہی تھا نا، ابا، یعنی اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، تکبر کیا اور اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور اللہ سے انکار کرنے، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، حجت تمام ہو گئی۔ اس وقت اللہ پاک نے اس کو حکم دیا تھا، اس نے انکار کیا، فوراً کے فوراً حجت تمام ہو گئی۔ پھر بھی اللہ نے اس کو موقع دیا، تو اس کے بدلے میں اس نے اس پہ بات پہ جمع رہا کہ میں آپ کے آدم سے بہتر ہوں۔ اب جب اللہ نے کہا فاخرج فانک رجیم، آپ نکل جاؤ بیکاز آپ دھتکارے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، آپ پہ قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ تو اس نے اللہ سے یہی کہا فَبِعِزَّتِكَ، میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے اسی آدم کی اولاد کو میں بہکاتا رہوں گا ہر طرف سے، سوائے زمین کے، باقی ہر طرف سے کہا میں بہکاتا رہوں گا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر، زمین نیچے کی طرف سے اس نے نہیں کہا۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اب اس کو تو نکال دیا اللہ نے اپنی رحمت سے، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم پہ شیطان لعنت ہوگی۔ اب ان میں فرق پیدا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کے ساتھ اللہ نے یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، آدم آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت پہ رہے، وَكُلُوا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور جو آپ کا دل چاہے آپ وہاں پہ کھائیں، جو آپ کا دل چاہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس پودے کے پاس مت جانا جس پودے پہ اللہ نے جانے کو منع کیا۔ تو اب اللہ پاک نے ان کو وہاں بھیج دیا جنت میں، شیطان کو نکال دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت ساری میسر تھی، ساری کی ساری جنت میسر تھی، ایک پودے کو اللہ نے، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں گندم تھا، کوئی اور اس کا نام دیتے ہیں، بہرحال وہ ایک ایسا پودا تھا کہ جس کا اللہ نے اس ٹیسٹ کے ساتھ، آدم علیہ السلام کو ٹیسٹ کے ساتھ، کہ یہ ان کا بھی ایک ٹیسٹ تھا، لیکن شیطان نے کیا کیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کے دل میں، یہاں پہ قرآن فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہتا ہے، دونوں کے، یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بی بی ہوا کو اس نے صرف گمراہ کیا اور بی بی ہوا نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ تو جب دونوں کو بہکایا اور ان سے وہ پودا جو اللہ نے منع فرمایا تھا جب انہوں نے کھا لیا، تو اس کے کھانے سے اللہ کا حکم ٹوٹا۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ تم نے کاورننٹ کا وہ رول بریک کر دیے، گو کہ مشیت الہی کا حصہ تھا، میں اس لیے کہتا ہوں مشیت الہی کا حصہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا، اور وہ ٹیسٹ جو تھا وہ انسانی فطرت کا ٹیسٹ تھا کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے انسان اس میں گھستا ہے، کبھی کبھی اس کا بہت بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے انسان، یعنی وہ چیز
جو انسان کو وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے بہت نفع دے گی یا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہی چیز انسان کے بڑے سے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ بالکل اللہ نے ہمیں یہ فطرتی میسج دیا کہ دیکھو، کیونکہ قرآن کے جتنے جو واقعات ہیں نا، یہ خالی سٹوریز نہیں ہیں، اس میں انسان آپ کے اور میرے لیے پورے لیسنز ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا ہوئی کہ ان سے یہ انہوں نے کھایا، اور اب اللہ نے کہا کہ اب آدم تم جو نا، تم اور تمہاری بیوی تم دنیا میں جاؤ، اور وَمْ فِيهِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم کو اب جا کے وہاں پہ دنیا میں رہنا پڑے گا۔ You have to be there because تم نے وہ چیز وائلیٹ کر دی ہے جس کا جو انٹائٹلمنٹ تمہیں جنت کی شکل میں عطا کیا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، obviously بی بی ہوا ان سے دور تھیں، وہ کسی اور مقام پہ آئے، بی بی ان سے دور تھی، جنت کی نعمتیں چھٹ گئیں، دنیا ایک بالکل عجیب سی ان کے لیے تو ایک ولڈرنس تھی، جنت جیسی آراستہ جگہ کے بعد دنیا ایک ولڈرنس تھی۔ اب شیطان موجود تھا، شیطان آسمانوں کے آس پاس اور زمین کے ارد گرد چکر لگا تھا، آدم علیہ السلام کو دیکھا، لیکن آدم علیہ السلام، اب یہاں پہ میں آپ کو دیکھیں توبہ کا کانسیپٹ کہتا ہوں۔ توبہ جو ہے، جو آپ جس کو ضمیر کا فیصلہ کہتے ہیں، یعنی توبہ خالی یہ نہیں کہ توبہ 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 منہ سے دہرا دینا، اگر میرا یہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہے، میرے ضمیر کا فیصلہ ہے کہ میں نے غلطی کی اور پھر میں اس پہ ملامت ہوں، تو اس ملامت ہونے کے بعد جب میں اللہ سے ریپینٹ کرتا ہوں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی مجھے اگر یہ فیل ہو جائے کہ میں نے غلطی کر لی ہے اور میں یہ غلطی کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب شیطان کو بھی یہ اپرچونٹی دی گئی تھی، جب اللہ تو جانتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیوں پوچھا ماں منع کا، کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے کو۔ اللہ نے یہ بات اس کو ایز اے ریفرنس اس لیے بولی کہ وہ اب بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ورنہ تو اللہ کے حکم کا انکاری ہو چکا تھا۔ اس کو اللہ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے دربار سے نکل جا، اللہ جاننے والے تھے، تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا تو نکل جا۔ اللہ نے اس کو نکالا نہیں، اس وقت پوچھا اس سے۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام کا جو گلٹی کانشیس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا دنیا میں۔ اب پہلی بار اللہ نے انسان کو بتایا کہ تم کبھی غلط ہو جاؤ دنیا کے اندر، اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو تم اس پہ ہٹ درمی مت کرنا، تم اس پہ اکڑ مت جانا۔ یہ اکڑ جانا یقین مانے یہ شیطانی صفت ہے، یعنی اکڑ جانا، ہٹ درمی کرنا، جسے کہتے ہیں سٹبرنس۔ انسان کے اندر سٹبرنس آ جائے، انسان کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، یہ انتہائی خطرناک چیزیں، آپ یقین مانیں۔ باقی گناہ اپنی جگہ، جیسے میں نے آپ سے کہا شیطان میں تو اور کوئی گناہ نہیں تھا، یعنی آسمانوں پہ رہ رہا تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہ رہا تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ جوا کھیلتا تھا، نہ زنا کرتا تھا، نہ کوئی اور اس کی بدعملی تھی۔ دنیا کا کوئی ایسا بدعملی جو دنیا میں ہم اسے بدعمال کہتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا، اور ایک فرشتوں کے ساتھ برگزیدہ زندگی گزارا تھا۔ لیکن جہاں اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اللہ کی نظروں سے گرا، اور پھر اپنے تکبر پہ ہٹ درم ہو گیا۔ تکبر دل میں آیا اور اللہ سے اس نے انکار کیا، پھر اس کے اوپر ہٹ درم بھی ہو گیا۔ تو ایک تو ہے کہ اس نے تکبر والا گناہ کیا، اللہ کہتا ہے جو کبریائی ہے یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ سے نہ چھینو۔ کبریائی جو ہے، اللہ اکبر، وہ صرف اللہ کی چادر ہے۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی کبریائی کی چادر اللہ سے چھینتا ہے۔ تو شیطان کو یہ بات اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ تو ایک تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، انکار کیا، پھر ہٹ درم ہو گیا اور اپنے گناہ پہ اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس فیل کیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، جب اللہ نے مجھے اتنے انعامات اور اکرام دے رکھے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں وہ کہا تھا۔ لیکن فَزَعَلَّمُ الشیطان، شیطان نے اپنا تیر آزمایا اور وہ ان پہ چل گیا آدم علیہ السلام۔ لیکن آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کے اللہ سے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ اور نعمتیں تھی تو میں نے اس لیے کھا لیا، میرا اگر جنت باقی میرے ڈسپوزل پہ تھی تو میں اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا، اس نے اللہ سے یہ کہا، آدم علیہ السلام نے یہ کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے انکساری کے ساتھ ایک کانشیس ڈیسیژن لیا، توبہ کی اللہ کے سامنے، فتاب علیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یعنی چونکہ ان کا جو گلٹی کانشیس تھا، ان کی جو ضمیر کی آواز تھی، اصل چیز توبہ کے اندر ہے ضمیر کی آواز، اور آدم علیہ السلام اور شیطان
کہ اس واقعے میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گناہ ہو جائے اور ہٹ درمی شروع کر دو تو یہ اللہ کے ساتھ آپ بغاوت کر رہے ہو. لیکن اگر غلطی ہو جائے اور واپس آپ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، معافی مانگ لو، تو یہ عین انسانیت کے اس حساب سے ہے. اگر گناہ پہ انسان اکڑ جائے اور ڈٹ جائے اور کہے اچھا کرتا ہوں، تو یہ 100% شیطانی عمل بن جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. دیکھو شیطان کی پیروی نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی صفت جو آپ، چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے اندر یہ گلٹی کانشیس کا ہونا اور اپنے اللہ سے ریپینٹنس کی طرف، توبہ کی طرف چلے جانا، ملامت ہو جانا، دل میں خفا ہو جانا، اپنے کیے پہ پچھتا لینا، یہ توبہ کا پہلا وہ ہے. اور پھر انسان اس نیت سے کہ اللہ انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ میں یہ کام نہ کروں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. انہ هو التواب الرحیم. اللہ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تواب الرحیم ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو توبہ کون لوگ کرتے، کون کرتے ہیں؟ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اللہ اپنی صفتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تواب بھی ہوں. اللہ اکبر. آپ اس کمال اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت جہاں اپنے اور کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تواب الرحیم بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا مالک. تو اگر انسان، یہ جو میں نے آپ سے شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ اب مجھ سے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا. جب آپ اپنے گناہوں پہ ہٹ درم ہو جاتے ہیں، جب خدا نخواستہ ہم گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت پہ اتر آ جائے، کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا اور شیطان اللہ کے ہاں سے دھتکارا گیا. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے فتاب علیہ، اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی. تو توبہ کے لیے اگر اب آج جو میرا چونکہ ٹاپک توبہ ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، ہم سے عین ممکن ہے کہ ہم سے خطا ہو جائے، عین ممکن ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، عین ممکن ہے کہ ہم کسی بری عادت میں پڑ جائیں، عین ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹ رہا ہو، عین ممکن ہے کہ ہم کسی برائی کی طرف لگ جائیں. تو دیکھیے اس وقت اپنا محاسبہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اللہ میں اپنے فرسٹ آف آل میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں اور میں سوچوں کہ کیا میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہو. اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو پھر مجھے رک کے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور اس کی ملامت میرے دل میں، اس کا احساس، ملامت والا احساس میرے دل کے اندر پیدا ہو، میں اپنے اندر اس ملامت کو فیل کروں، مجھے اپنے اندر یہ چیز محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا. تو آپ یقین مانیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بھی، توبہ کا دروازہ تب سے بند ہوتا ہے جب انسان یا تو اس دنیا سے چل بسے، یا اللہ معاف کرے وہ اتنا ہٹ درم ہو جائے اور شیطان کو اس طرح سے پیروکار شیطان کا بن جائے کہ اس کے بعد اس کے دل میں یہ ویلیو ہی ختم ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اس کے دل کے اندر سے اللہ کا ڈر ہی نکل جائے. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ پہ. توبہ پہ جو ہمارے اس سے پہلے ہاف پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمیں درس قرآن اللہ پاک آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سکھاتے ہیں، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو جائے. اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو چیز مجھ سے سرزد ہو رہی ہے، یا جو عادت بری بن گئی ہے، جو غلط کام کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، میرے دل میں اس کا ملامت والا احساس پیدا ہو جائے، جسے گلٹی کانشیس کہتے ہیں، تاکہ میں اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کر سکوں دل سے. خالی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں توبہ کر لوں گا تو اسے توبہ ادا ہو جائے گی. توبہ کے لیے انسان کو دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگنی پڑتی ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ انسان سے خدا نخواستہ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر بھی توبہ کا دروازہ اللہ کھلا رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. یہ اللہ جو صاحب کمال ہے، صاحب جلال ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایون تمہارے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تمہارے نیک اعمال سے، ان الحسنات یذہبن السیئات،
تمہارے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ جب تم نیک اعمال کرتے ہو وہ تمہارے نیک اعمال تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ پاک ایک اور یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو انسان سے کبھی کبھی گناہ صغیرہ اگر ہوتی ہیں، اللہ کو کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس نماز کے ٹائم میں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک بار تو یہ بھی کہا گیا کہ کسی کے سامنے، ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ انسان 5 مرتبہ اس میں جا کے نہاتا ہو، تو 5 مرتبہ نہا کے کیا اس کے جسم پہ کوئی، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل بچے گا اگر ایک انسان 5 مرتبہ ایک گھر میں، اپنے گھر کے سامنے ایک نہر یا دریا میں نہاتا ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا تمہاری نمازیں بھی ایسی ہیں، جب تم ریگولر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو اللہ تمہارے پہ سے جو تمہارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ یعنی نیکیاں کر لی، چھوٹے گناہ مٹ گئے، نمازیں پڑھ لی، چھوٹے گناہ مٹ گئے، استغفار کر لی، چھوٹے گناہ مٹ گئے۔ لیکن توبہ وہ چیز ہے کہ وہ کانشیس ڈیسیژن ہے کہ جس کے لیے اللہ کے سامنے فرسٹ آف آل ایک ملامت دل کے ساتھ اللہ کے پاس جا کے اللہ سے کہنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ غلطی دوبارہ ہو جائے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے پھر بخش دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں تو گناہ اگر کرتا رہتا ہے، یعنی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دے اور پھر پلٹ کے بولے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے انسان کو ڈر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ اگر اس طرح مجھے معاف کرے تو مجھے تو کھلی چھوٹ ملی ہے، بلکہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میرا جو مالک و خالق ہے وہ اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ اتنا پیار کرنے والا ہے کہ میرے گناہوں کو، میری گناہ ایکچولی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر میں توبہ کروں۔ تو میں اس کو یہ ریزن نہ بنا لوں کہ میں گناہ در گناہ کرتا چلا جاؤں، بلکہ میں اللہ کی اس رحمت پہ قربان ہو جاؤں کہ اللہ تو اتنا مہربان رب ہے، میرے جیسے گناہ گار جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، تو مجھے اتنی ساری گناہ گاری کے بعد تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، نہیں، اللہ پاک ایک قرآن پاک میں ایک جگہ ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئات الحسنات، کہ اگر تم نے صحیح معنوں میں ایمان پہ کھڑے ہو گئے اور تم نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ ایک اور ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یعنی جو اعمال نامے میں تم نے اپنی بدبختی سے گناہ کما رکھے ہیں، میں تمہاری توبہ کا صدقہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ، یہ کہاں سے یہ ملے گا؟ یہ سودا کہاں سے ملے گا؟ یعنی اللہ کی مہربانی دیکھیں، پہلے کہا تو نیکی کر لے تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، پھر کہا کہ دیکھ اگر سچے معنوں میں توبہ بھی کر لے گا تو تیری گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یبدل السیئات الحسنات، میں تمہاری یعنی گناہ اگر 50 گناہ اعمال نامے میں تھے یا 100 یا 1000 گناہ اعمال نامے میں تھے، وہ سب کے سب نیکیوں میں بدل جائیں اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی اور ایمان کی حالت میں، اللہ پہ ایمان، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، اللہ کے نبی ختم الرسول پہ، تمام انبیاء پہ ایمان، اور پھر ختم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان، قرآن کے آخری کتاب ہونے پہ ایمان، اور اسی طرح جنت، جہنم، تقدیر، ان سب چیزوں پہ ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اس حالت میں توبہ تم نے اللہ سے کر لی تو تمہاری پرانی سارے گناہ جو اللہ کہتا ہے میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب آیت ہے ویسے یہ کہ کل لعبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ بندوں سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اللہ کے نافرمانی میں تمام لمٹس کراس کر دی، اللہ کی نافرمانی میں تمام لمٹس کراس کر دی۔ کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو تم لوگ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے بھی سارے گناہ بخش دے گا۔ اور وہ کون ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے، جو معاف بھی کرتا ہے، وہی تو ہے کہ جو ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرون، اللہ کہتے ہیں میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں خود توبہ کو کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ وَإِنَّكَ عَفُوٌّ کریم، اللہ تو ہی تو ہے جو عفو بھی ہے اور کریم بھی ہے، تحب العفو، تو درگزر معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
وہی رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، یحب التوابین، توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ یعنی کین یو امیجن کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہوں۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو اپنے کسی گناہ سے غلط ہو جائے، لیکن اللہ کو اس کا یہ ضمیر کا فیصلہ، یہ گلٹی کانشیس جو اس کو واپس اللہ کی طرف لے آئے، اللہ کو اس انسان سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پھر اپنے آپ کو پاک صاف کر لے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرماتے ہیں، اللہ ان کے لیے اسی طرح رستے کھول دیتے ہیں۔ ایسی اللہ پاک ان کے لیے توبہ کے رستے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو رب ہمارا اتنا مہربان ہے کہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، خود کہتا ہے کہ میں تواب ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں، خود کہتا ہے میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، خود کہتا ہے کہ اپنے اندر یہ اگر گلٹی کانشیس لے لو، بنا کے آ جاؤ گے تو میری رحمت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہ سارے بخش دوں گا۔ تو کیوں نہ ہم یہ فیصلہ کریں آج، ہم کیوں نہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے بولیں کہ اے اللہ، میرے سے جو غلطیاں کوتاہی تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، مجھ سے جو بھی میں آج تک تیرے بعض حکموں کو پورا نہیں کر سکا، تو مجھے معاف کر دے۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا بھی بنا لیتا ہے، اور اللہ اسے محبت بھی کرتا ہے۔ اور ایک کہہ کہ انشاءاللہ بھی آج کا یہ آپ کا جو ہمارا آج کا دن ہے، یہ ٹی وی کا شو کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیے، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے جس میں ملامت پیدا ہو جائے، یعنی جو پشیمان ہو جائے۔ اللہ کو دل کی پشیمانی اس قدر محبوب ہے کہ انسان کے دل میں اگر گناہ کی پشیمانی پیدا ہو جائے تو اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ حالانکہ دیکھیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی جو ایکسٹراordinary لوگوں کو ملتا ہے، اور نفس امارہ برائی والا نفس ہے، لیکن بیچ میں ایک نفس ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کا ہوتا ہے، جو اچھائی پہ خوش ہو جاتے ہیں، برائی پہ خفا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سے برائی سرزد ہو رہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اقسم بنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی کہ جو اپنے گناہوں پہ ملامت ہو جائے، اگر میرے پاس آ جائے گا تو اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اسے گناہوں کو بخش دوں گا، اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور اپنے اس توبہ کی کرنے والے بندے سے پیار کروں گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا سچا اور پکا، جسے کہتے ہیں نا مسلمان بنانے، ایمان والے دل کے ساتھ مسلمان بنانے کی اللہ میں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔